بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. آج کی تخصص فی الحدیث تخصص فی الفقہ صالح اول کی کلاس. لیکچر نمبر اس کا 29 ہے، جنابت اور طہارت کے شرعی احکام. حد سے اکبر، طہارت اور حدث کی بنیادی اقسام. تو حدث کی دو قسمیں، حد سے اکبر اور حد سے اصغر. حد سے اکبر کہتے ہیں جنابت کو، حیض و نفاس کو، اور حد سے اصغر جو ہے وہ ہے بے وضو ہونا. تو حد سے اکبر وہ کیفیت ناپاکی ہے جس میں غسل فرض ہو جاتا ہے. اس حالت میں نماز پڑھنا، طواف کرنا، تلاوت قرآن مجید، قرآن پاک کو بغیر غلاف کے چھونا، مسجد میں داخل ہونا مطلقاً ممنوع قرار دیا گیا ہے. اور حد سے اصغر وہ ناپاکی ہے جس کو ظاہر کرنے کے لیے صرف وضو کافی ہے. اس حالت میں نماز اور مس مصحف یعنی قرآن پاک کو چھونا ممنوع ہے، لیکن زبانی تلاوت قرآن مجید، تسبیح و اذکار اور مسجد میں داخل ہونا بلا کراہیت جائز ہے. مسجد میں داخلے کی شرعی حدود. حد سے اکبر اور مسجد کی حدود. حالت جنابت میں مسجد کے اندر داخل ہونا یا وہاں سے محض راستہ بنانے کے لیے گزرنا صح قول کے مطابق حرام ہے، ناجائز ہے. مستثنیات. عیدگاہ میں حالت جنابت میں جا سکتے ہیں، جنازہ گاہ میں، مسافر خانہ، بات اور عام مدارس مسجد کے دائرے سے باہر ہیں، ان میں داخلہ جائز ہے. کنیا کا ضابطہ ہے کہ اگر کسی مدرسے میں عام لوگوں کو نماز پڑھنے کی عام اجازت ہو تو وہ بھی مسجد کے حکم میں داخل ہوگی ورنہ نہیں. یعنی ایک مدرسے کی اپنی مسجد بنی ہوئی ہے تو وہ تو مشرعی مسجد ہے. ایک یہ ہے کہ وہیں پر وہ نماز پڑھتے ہیں اور اس نے عام حاصل ہے تو وہ بھی مسجد کے حکم میں. مسجد میں احتلام کا فقہی حکم. اس کا حال یہ ہے کہ مسجد میں اگر کسی کو ہو جائے جیسے مرتکب وغیرہ ہو جائے تو تیمم اس کے لیے ہے. یہ وجوب اور استحباب دونوں صورتیں ہیں اس کی. اور یہ اخراج اور قیام کے احکام. اگر کوئی شخص مسجد کے اندر سویا اور اسے انتظام ہو گیا تو اس پر فوراً مسجد سے باہر نکل جانا فرض ہے. استحباب کا مقام. اگر وہ بلا کراہیت فوراً باہر نکل رہا ہو تو مسجد سے نکلنے کے لیے تیمم مستحب ہے. یعنی فوراً نکلنا چاہتا ہے تو تیمم کر لے، یہ اس کے لیے مستحب ہے. وجوب کا مقام. اگر کسی ناگزیر خوف یا مجبوری کے سبب اسے مسجد ہی میں ٹھہرنا پڑے، باہر نہیں نکل سکتا، تو ٹھہرنے کی مدت کے لیے اب تیمم کرنا اس پر واجب ہے. یعنی کوئی مسجد میں پناہ لیے ہوئے ہے، مسجد سے باہر نہیں نکل سکتا، کوئی خوف ہے اسے یا کوئی مجبوری ہے، مسجد سے باہر نہیں جا سکتا جیسے مرتکب، تو اب وہ جیسے پانی تک وہ بھی نہیں پہنچ سکتا تو اب اس کے لیے تیمم کر لینا واجب ہے. اس مجبوری کے تیمم سے وہ نہ تو نماز پڑھ سکتا ہے نہ تلاوت قرآن مجید پڑھ سکتا ہے. یہ تیمم جو ہوگا وہ نماز اور عبادات کے لیے نہیں ہوگا، یہ مسجد میں جنابت سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے. اس تیمم کے ساتھ نہ تو نماز پڑھ سکتا ہے نہ تلاوت قرآن مجید. تلاوت قرآن مجید کے احکام. مطلقاً ممانعت. حالت جنابت میں زبان سے قرآن مجید کی تلاوت کرنا حرام ہے، ایک آیت سے بھی کم ہو دار کول کے مطابق. نیت اور ارادے کا فرق.
اگر قرآنی الفاظ تلاوت کی نیت سے نہیں بلکہ محض حمد و ثنا اور دعا یا کام کی ابتدا کے ارادے سے پڑھے جائیں تو بالاجماع جائز ہے، مثلا بسم اللہ پڑھنا۔ تو قرآن مجید کی تلاوت نہیں ہوگی الفاظ کی، ثنا و حمد و ثنا اور دعا وغیرہ کے ارادے سے کلمات قرآن کو پڑھا جا سکتا۔ تعلیم و تدریس کے لیے رخصت، معلم یا معلمہ کے لیے حالت جنابت میں بچوں کو حرف بحرف کلمہ الگ الگ کر کے سکھانا کی گنجائش دی گئی ہے۔ خواتین کے لیے خصوصاً مخصوص ایام میں تو یہ ان کے لیے خصوصی احکام ہے۔ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ، نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ کو تلاوت کی نیت سے پڑھنا مکروہ ہے، البتہ ثنا کی نیت سے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہ سورہ حمد بھی ہے، اس کا ایک نام سورہ حمد بھی ہے، جیسے کہ علامہ فیضاوی وغیرہ مفسرین نے ذکر کیا، تو لہذا جب یہ سورہ حمد ہے، تعریف ہے، تو اس کو بطور ثنا اور تعریف کے نماز میں پڑھنا، نماز جنازہ میں پڑھنا جائے گا۔ البتہ وہابیوں کی طرح غیر مقلدین جو فاتحہ کو ضروری سمجھتے ہیں اور اونچی آواز سے پڑھتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ بطور حمد و ثنا جیسے سبحانک اللہ پڑھی جاتی ہے، اسی طرح بطور حمد فاتحہ بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن تلاوت کی نیت سے کرنا یہ منع ہے، کہ جنازے میں تلاوت نہیں ہے، اس میں اللہ کی حمد و ثنا، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم درود و سلام اور دعائے میت ہے۔ مصحف کو چھونے کے احکام، حالت جنابت یا حالت حد سے اکبر کا ہوگا، قرآن مجید کے پورے مصحف کو یا اس کے کسی ایک صفحے کو یا حصے کو چھونا حد سے اکبر کی صورت میں حرام ہے، اس پر آیت لکھی ہوئی۔ یہ ممانعت وہ دیواروں وغیرہ اور درم و دینار پر بھی لاگو ہوتی ہے جن پر آیات کندہ کی گئی، ان کو بلا غلاف ہاتھ لگانا ممنوع ہے، یعنی آیات جہاں پر بھی لکھی ان کو ہاتھ سے اکبر میں نہیں لگا سکتے۔ حالت اصغر، حالت حد سے اصغر کا حکم، یعنی بے وضو شخص کے لیے بھی قرآن مجید کو براہ راست بغیر غلاف کے چھونا منع ہے، تاہم بے وضو شخص کے لیے زبانی طور پر قرآن مجید کی تلاوت کرنا بغیر کسی کراہیت کے مطلقاً جائز ہے۔ غلاف اور چھونے کے جائز ذرائع، غلاف متجافی یعنی جداگانہ غلاف، یعنی الگ سے کوئی، ایک وہ غلاف ہے جو قرآن مجید پہ چڑھا ہوا ہے اس کے ساتھ متصل ہے، دوسرا الگ سے کپڑا دے، ایسے غلاف کے ساتھ مصحف کو چھونا جائز ہے جو کتاب کے ساتھ مستقل سلا ہوا نہ ہو، جیسے جزدان یا الگ بیگ اس کے ساتھ، یعنی جزدان پہ رکھا ہوا ہے، ڈیسک وغیرہ پہ قرآن مجید رکھا ہوا ہے، اس ڈیسک کو جو ہے وہ اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن وہ غلاف جو قرآن کے ساتھ متصل سلا ہوا ہے اس کے ساتھ ہے جلد کی طرح، تو اس کو چھونا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ وسیلہ یا آلہ، صفحات کو پلٹنے کے لیے کسی لکڑی، قلم یا چھڑی کا استعمال کرنا بلا کراہیت جائز ہے، یعنی اس حالت میں کہ ڈائریکٹ قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگا سکتا تو لکڑی سے یا قلم سے یا چھڑی وغیرہ سے صفحے جو ہے وہ پلٹ پلٹ کر سکتا ہے۔ محض نظر کرنا، دیکھنا، جنبی، حائضہ اور نفساء کے لیے قرآن مجید کو ہاتھ لگائے بغیر صرف دیکھنا جائز ہے، کیونکہ حالت جنابت جو ہے وہ آنکھوں میں حلول نہیں کرتی، دیکھنا جائز ہے، پڑھنا نہ جائز ہے۔ اعضائے وضو کا استعمال، اعضائے وضو کو دھوئے بغیر یا کلی کیے بغیر مس کرنے کی ممانعت کے باب میں فقہا کا منع کا قول ہے زیادہ صحیح اور معتبر ہے۔ اچھا، اس میں بچوں اور کتابت کے لیے رخصت ہے، بچے جو قرآن مجید پڑھتے ہیں تو ان کے لیے وضو جو ہے وہ لازمی نہیں کراتی ہے، بچوں سے مراد ناسمجھ بچے ہیں۔ ضرورت تعلیم اور بچپن کا حفظ، بچپن میں جو کہ حافظہ مضبوط ہوتا ہے تو بچے جلدی یاد کر لیتے ہیں، اب ان پر وضو بھی لازم قرار دیتے ہیں کہ جب تک وضو نہیں ہوگا
یہ تلاوت نہیں کر سکتے تو یہ پھر مشکل ہو جائے گی۔ ناسمجھ بچوں کو تعلیم، حفظ اور تکرار کی ضرورت کے تحت مصحف یا تختی دینے اور اس سے طلب کرنے کی شرعی رخصت دی گئی ہے بغیر وضو کے۔ فقہی حکمت: الحفظ اصغر کا نقش فی الحجر، یعنی بچپن کا حفظ پتھر پر نقش کی مانند ہوتا ہے، وہ بالکل یاد رہتا ہے۔ تو اس ضرورت کے تحت بچوں کو سختی سے مستثنا قرار دیا گیا ہے کہ بچوں کے حق میں یہ سختی نہیں ہے کہ وہ جو ہی وضو ٹوٹے تو جا کے وضو کر کے آئیں تبھی قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں، بلکہ وہ اسی حالت میں پڑھ سکتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ اگر بچوں کو یہ مسئلہ پتہ چل جائے کہ نہیں جائز نہیں ہے مثلا بڑوں کی طرح، تو پھر وہ بچے بچے ہوتے ہیں، وہ پھر حفظ کی کلاس سے اٹھ کر جانا وہ وضو کرتے ہی رہے، تو اس سے جو ہے ان کا ٹائم بھی ضائع ہوگا اور یاد بھی نہیں کر سکیں۔ کتابت قرآن: بے وضو حالت میں زمین یا تختی پر قرآنی کلمات لکھنے کے بارے میں ائمہ کے مابین اختلاف ہے۔ امام ابو یوسف کے نزدیک حائل کی موجودگی میں یہ عمل جائز ہے، رکاوٹ ہو درمیان میں تو اس کی وجہ سے یہ جائز ہے، بے وضو قرآن مجید لکھا جا سکتا ہے۔ کتب سماویہ اور دیگر دعائیں: تورات، انجیل اور زبور کا حکم: حالت جنابت میں تورات، انجیل اور زبور کی قرأت کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ علامہ عینی کے نزدیک یہ عمل بالکل حرام ہے، کیونکہ یہ بھی کلام الہی ہیں اور ان کا بدلا ہوا حصہ متعین نہیں ہے، یہ ہمیں نہیں پتہ بھی کون سا حصہ بدلا ہوا ہے۔ دعائے قنوت اور اذکار: دعائے قنوت پڑھنے پر کوئی ممانعت نہیں، اسی طرح ہاتھ اور منہ دھونے کے بعد کھانے پینے اور زوجین کے باہمی تعلق میں بھی کراہیت نہیں ہے۔ ذکر الہی اور دعاؤں کے لیے باوضو ہونا مستحب ہے، بلا وضو نے پڑھنا خلاف اولا یعنی مکروہ تنزیہی قرار دیا گیا۔ کتب تفسیر اور دیگر کتب شرعیہ کا حکم: کتب تفسیر کے احکام: تفسیر کی کتب کو ہاتھ لگانے کا حکم قرآن مجید کی طرح سخت ہے۔ ان کتب کو بغیر وضو یا بغیر جداگانہ غلاف کے مس کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ ان میں قرآنی کلمات کا احترام اور غلبہ پایا جاتا ہے۔ درر اور مجموع فتاوی میں اسی قول کو ترجیح دی گئی۔ کتب شرعیہ یعنی فقہ اور حدیث کی کتابیں: تو احادیث، فقہ اور دیگر علوم شرعیہ کی کتابوں کو بغیر وضو ہاتھ لگانے سے چھونے کی شرعی رخصت دی گئی ہے، تاہم شرعی کتب کی تعظیم اور تکریم کی خاطر وضو کرنا مستحب ہے، انہیں بے وضو ہاتھ نہ لگایا جائے یا آستین کے ذریعے، کیونکہ کتب شرعیہ کا احترام علم کا ہے۔ اب ممانعت اور رخصت کا ایک خلاصہ اور جدول ہے۔ مسجد کے اندر داخلہ حالت جنابت میں حرام ہے اور حالت حد سے اصغر میں جائز ہے۔ مجبوری یا ناگزیر حالت میں ضرورت سفر کی بنا پر یہ رخصت بھی ملتی ہے۔ زبان سے قرآن پاک کی تلاوت کرنا حالت جنابت میں ممنوع ہے، حالت حد سے اصغر بے وضو ہونے کی حالت میں جائز ہے، اور استثنائی صورت یہ ہے کہ ثنا، دعا یا تعلیم کی نیت سے قرآن مجید کو پڑھا جا سکتا ہے حالت حد سے اکبر میں۔ قرآن مجید کی آیات کو چھونا حرام ہے حد سے اکبر میں، اور اسی طرح حد سے اصغر میں بھی بغیر وضو کے قرآن پاک کی آیات کو چھونا یا قرآن پاک کو چھونا جداگانہ غلاف یا قلم کے ذریعے چھوڑا جا سکتا ہے۔ کتب تفسیر کو بھی ہاتھ لگانا حالت جنابت میں منع ہے، حرام ہے، اور حالت بے وضوگی میں منع ہے، غالب قرآنی حصے کے ضابطے کے تحت۔ اور کتب شرعیہ حالت جنابت میں انہیں چھونا خلاف اولا ہے، اور البتہ بے وضو حالت میں انہیں چھونا جائز ہے۔ تعظیماً آستین سے بھی نہ چھونا مستحب ہے۔ تو یہ آج کا لیکچر تھا، اس کی یہ پریزنٹیشن تھی۔ اب آتے ہیں متن کی طرف، متن سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ آواز صحیح آ رہی ہے؟ مسئلہ تو نہیں ہے؟ یہاں سے آج آغاز کریں گے ہم۔ وَيَحْرُمُ بِحَدْسِ الْأَكْبَرِ دُخُولُ الْمَسْجِدِ، حد سے اکبر کے ساتھ مسجد میں داخل ہونا
حرام قرار دیا گیا ہے، لا مصلی عید، نہ کہ عیدگاہ میں، و جنازتن، اور نہ جنازہ گاہ میں، و رباط، اور خانقاہ وغیرہ میں، دربار وغیرہ جو بزرگان تھی صوفیاء کا ہوتا، وہ مدرسۃ، اور اسی طرح مدرسہ میں بھی حالت حد سے اکبر جنابت میں جانا جائز ہے۔ ذکر المصنف وغیرہ فی الحیض و قبیل البتر، مصنف وغیرہ نے اس کو جو ہے وہ کتاب الحیض اور وطر سے کچھ پہلے جو ہے اس کو ذکر کیا۔ اب یہاں پر یہ حکم میں نے اس کو انڈرلائن کیا تھا کہ جنبی جو ہے وہ عیدگاہ میں اور جنازہ گاہ میں جا سکتا ہے، ان دونوں کا حکم مسجد نہیں ہے۔ عیدگاہ اور جنازہ گاہ حکم مسجد میں اس بارے میں نہیں ہے کہ جس طرح حالت جنابت میں کوئی بندہ مسجد نہیں جا سکتا، اسی طرح جنازہ گاہ اور عیدگاہ میں بھی نہیں جا سکتا، اس بارے میں یہ مسجد کے حکم میں نہیں ہے۔ وَإِنْ كَانَ لَهُمَا حُكْمُهُ فِي صِحَّةِ الْإِمَامِ، یہ لیکن ابتداء میں یہ مسجد کی طرح ہے، جس طرح مسجد میں ابتدائی امام ہوتی ہے، اسی طرح جنازہ گاہ اور عیدگاہ میں بھی ابتدائی امام ہو جو ہے وہ درست ہے، اگرچہ صف متصل نہ ہو۔ اور اسی کی مثال فنائے مسجد ہے، یعنی جو حکم فنائے مسجد کا ہے کہ وہ بعض مسائل میں مسجد ہے اور بعض مسائل میں مسجد کی طرح نہیں ہے، کہ داخل ہونے میں وہ مسجد کی طرح نہیں ہے فنائے مسجد، لیکن جو ہے وہ صحت ابتداء میں یہ مسجد کی طرح اگرچہ صف متصل۔ یہی وہ مسئلہ تھا جس نے 2021 میں جو کرونا آیا تھا، تو اس کرونے میں جو فتویٰ دیا گیا تھا کہ صفوں کے اندر گنجائش جو ہے جو رکھی گئی ہے یہ جائز ہے، یا اس کی نص کیا ہے، جملہ کیا ہے، تو غالباً جو ہے کراچی کے مفتی تھے اسماعیل ضیائی صاحب دامت برکاتہ عالیہ، انہوں نے یہ جو ہے وہ جملہ پیش کیا تھا اس سے عالمگیری سے کہ فنائے مسجد کے حکم میں حیثیت اقتداء میں اگرچہ صف متصل نہ ہو تو ابتدا ہو سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر صف متصل نہیں ہے تو پھر بھی ابتدا ہو سکتی ہے۔ تو اسی طرح جو 6 گز کا فاصلہ رکھا گیا تھا، 6 فٹ کا فاصلہ دونوں بازو کے مابین، تو شرعی اعتبار سے نماز ان کی ہو جاتی ہے۔ صف البتہ اس پر جو یہ مسئلہ پیش کیا گیا جی صف متصل ہوں، تو صفوں کا متصل ہونا صف کے واجبات میں سے، نماز کے واجبات میں سے نہیں ہے۔ صف متصل ہے تو بھی نماز ہو گئی، صف متصل نہیں ہے تو بھی نماز ہو گئی۔ البتہ صف متصل نہیں تھی تو یہ صف کا متصل ہونے کا یا اس کے وجوب کا ترک ہے، نماز کے کسی واجب کا ترک نہیں ہے۔ لہذا یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ صحت اقتداء میں عیدگاہ اور جنازہ گاہ درست ہے، ان میں اس بارے میں یہ مسجد کے حکم میں ہے اگرچہ صف متصل نہ ہوں۔ اور اسی کی مثال، دونوں کی مثال فنائے مسجد ہے کہ فنائے مسجد میں اگر کوئی اقتداء کرے امام کی، صف متصل نہیں بھی ہیں تو بھی اقتداء جائز۔ تو اس نص سے فقہا نے جو ہے وہ جیسے مفتی اسماعیل صاحب نے، مفتی منیب الرحمان صاحب دامت برکاتہ عالیہ نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا کہ اس بارے میں کوئی نص ہے، کوئی آپ نے کوئی جزیہ پڑھا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں یہ موجود ہے، عالمگیری میں ہے کہ فنائے مسجد میں اگر اقتداء کی جائے، کوئی مقتدی امام کی اقتداء کرے اور وہ صف متصل نہ بھی ہوں تو بھی جو ہے وہ نماز ہو جائے گی۔ تو اس سے کرونا کے دنوں میں جو فاصلہ تھا اس کو ثابت کیا فقہا نے۔ اس طرح قدیم مسائل پر آگاہی سے جو ہے وہ جدید مسائل کو سمجھا جا سکتا، تو جس کو جتنے زیادہ قدیم مسائل پر مہارت ہوگی وہ اتنی جلدی جدید مسائل کو سمجھ سکتا ہے۔ تو رباط جو ہے وہ کہتے ہیں یہ صوفیاء کی خانقاہ ہے، ان کی عبادت گاہ ہے، اور ابن وفا نے اس میں کلام کیا
کہ یہ خنک یا لغت میں تضییق کو کہتے ہیں، اور خانق کہتے ہیں تنگ رستے کو. ناک جو ہوتا ہے نا، گلے کی بیماری، جو گلا بند ہو جاتا ہے. اور اسی سے صوفیاء کا وہ زاویہ جس میں وہ رہتے ہیں، اسے خانقاہ کہتے ہیں، کہ وہ تنگ ہوتی ہے، یعنی مختصر سی جگہ ہوتی ہے جہاں پر وہ اپنی شرائط کے ساتھ وہ وہاں رہتے ہیں. اچھا، اسے رباط کیوں کہتے ہیں؟ رباط کہنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس معاملے میں وہاں پر اپنے آپ کو لازم کر لیتے ہیں. اسی لیے جو وہ مقام جو دشمنوں کے سرحد پر ہو، جو چوکیاں وغیرہ ہوتی ہیں، انہیں بھی رباط کہتے ہیں. وصابروا ورابطوا. اسی طرح نماز کا انتظار، ایک نماز پر دوسری نماز کا انتظار، یہ بھی اس پر میا فذالکم الرباط، یہ رباط. تو لیکن فی وقف الکنیہ، لیکن وقف کنیہ میں اس بات کو جو ہے وہ انہوں نے ذکر کیا کنیہ کی کتاب الوقف میں، کہ المدرسۃ اذا لم یمنع اہلها الناس فی الصلاۃ فیہا فہی مسجد، کہ مدرسہ کی وہ مسجد جہاں سے لوگوں کو نماز پڑھنے سے منع نہیں کیا جاتا، وہ جگہ بھی مسجد ہی کے اوپر ہے. وہ مسجد مدرسہ ہے، لیکن اس میں عام لوگ بھی آ کے نماز پڑھتے ہیں، وہاں نماز پڑھنے سے انہیں لوگوں کو نہیں منع کیا جاتا، وہ مسجد ہے. کنیہ کا کلام جو ہے وہ مدرسے کی مسجد کے بارے میں ہے. کلام الکنیہ فی مسجد المدرسہ لا فی المدرسہ نفسیہ، نفس مدرسہ میں نہیں ہے. مدرسے میں وہ آیا جا سکتا ہے، مدرسے کی جو مسجد ہے اس کے بارے میں کلام ہے. انہم لا یمنعون الناس من الصلاۃ فیہا واذا غلقت یکون فیہا جماعۃ من اہلہا، کیونکہ وہ مساجد جو مدارس میں ہوتی ہیں وہ مساجد ہیں، کیونکہ وہ لوگوں کو ان میں نماز پڑھنے سے منع نہیں کرتے. جب وہ بند کر دی جاتی ہیں تو مدرسے والوں کی طرف سے ان میں جماعت ہوتی ہے. اور خانیہ میں ہے کہ ایسا گھر جس میں مسجد ہو، وہ گھر والے اس میں نماز پڑھنے سے لوگوں کو نہیں روکتے. وَإِن كَانَتِ الدَّارُ لَوْ أُغْلِقَتْ كَانَتْ لَهُ جَمَاعَةٌ مِّمَّنْ فِيهَا هُوَ مَسْجِدُ جَمَاعَةٍ، اگر کسی نے جو ہے وہ ایسا گھر ہے جس میں مسجد ہے اور وہ گھر والے اس میں لوگوں کو نماز پڑھنے سے منع نہیں کرتے، اگر وہ گھر جو ہے وہ بند کر دیا جائے، گھر والے گھر کی اس میں جو ہے وہ جماعت ہو، تو وہ جماعت کی مسجد ہے. یعنی ان کے اگر وہاں وہ جماعت کریں تو وہ مسجد جماعت ہے. اس میں تو لہو احکام المسجد، تو اس کے لیے مسجد کے احکام جو ہے وہ ثابت ہوں گے. مثلاً بیع کی جو ہے وہ منع، یعنی خرید و فروخت وہاں مسجد میں اسے حرمت البیع والدخول کی حرمت. وإلا، اور اگر ایسا نہیں ہے، وإن كانوا لا يمنعون من الصلاة، تو پھر وہ مسجد نہیں، یعنی اگر بند ہونے کی صورت میں نماز باجماعت نہ ہوتی ہو، یعنی بند کر دیں پھر بھی باجماعت نماز ہو رہی ہے تو وہ مسجد ہے. اور اگر بند اس گھر کو کر دیں تو اب باجماعت نماز نہیں ہو رہی، تو اب وہ جو ہے وہ مسجد نہیں ہوگی. اس کے لیے مسجد کے احکام ثابت نہیں ہوں گے، اگرچہ لوگوں کو اس سے نماز سے نہیں روکا گیا. تو مسجد سے گزرنا، یہ بات چلی تھی کہ مسجد سے گزرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے. مسجد میں داخل ہونا، اور آگے فرماتے ہیں وَلَوْ لِلْعُبُورِ، اگرچہ مسجد کو عبور کرنا ہی ہے، یعنی مسجد سے راستہ ہے تو راستہ بھی مسجد سے بنانا یہ جائز نہیں ہے. یعنی اے المرور.
خلاف شافی، امام شافی کا اس مسئلے میں اختلاف ہے، تو اس لیے مسجد کو عبور کرنا بھی یہ جائز نہیں ہے۔ اب کچھ استثناء جو ہے وہ آیا ہے، جیسے حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے حالت جنابت میں ان کا گزر ہے، تو یہ ان کا استثناء ہے جو ہے وہ، جیسے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تشریف لائے اور مسجد کی طرف جو ہے وہ صحابہ اکرام کے گھروں کے دروازے کھلتے تھے، تو آپ نے فرمایا ان گھروں کے منہ دوسری طرف کر دو، وجہو حاذہ البیوت فإنی لا احل مسجد الحائض لحائض ولا جنوب، میں مسجد کو حائضہ اور جنبی کے لیے حلال نہیں کرتا۔ عابری سبیل سے آیت میں مراد مسافر ہیں، اور مسافر مستثنیٰ من النہی عن الصلاۃ بلا اغتسال، اور مسافر مستثنیٰ ہے بغیر اغتسال نماز کی نہیں سے۔ ثم بین فی الآیت ان حکمہ التیمم، پھر آیت میں ذکر کیا کہ اس کے لیے حکم تیمم، تو الا عابری سبیل، یہ پوری آیت جو ہے نا جس میں بے وضو ہونے کا، بے غسل ہونے کا ذکر ہے، تو اس میں استثناء اس کا ہے، لیکن اس کے لیے بھی حکم آئے گا تیمم کرنے کا۔ اب ابن حجر کہتے ہیں کہ بعض لوگ اہل بیت کے لیے گزرنا جائز قرار دیتے ہیں اور ان کے لیے ریشم پہننا، تو یہ شیعہ کی بڑی ہوئی باتیں ہیں، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ الا لضرورت، مسجد سے پر بنائے ضرورت جو ہے وہ گزرا جا سکتا ہے، حیث لا یمکن غیرہ، اس حیثیت سے کہ اس کے علاوہ اور ممکن نہ ہو صورت، تو پھر ایسا ہے۔ اس طرح کے اس کے گھر کا دروازہ مسجد کی طرف ہو یا وہ مسجد میں ہو، تو اس صورت میں ہو سکتا ہے۔ ولو احتلم فیہ ان خرج مسرعا تیمم ندبا، اور اگر اسے احتلام ہو گیا مسجد میں، تو اگر وہ جلدی سے نکلا تو اس کے لیے تیمم کرنا مستحب ہے، اور اگر وہ ٹھہرا رہا کسی خوف کی وجہ سے، تو اب اس کے لیے تیمم کرنا واجب ہے۔ ولا یصلی ولا یقرأ، لیکن اس تیمم کے ساتھ نہ وہ نماز پڑھے گا نہ وہ تلاوت کرے گا، چونکہ وہ جو ہے وہ عبادت مقصودہ کے لیے نہیں کیا گیا، اس میں نیت جو تھی اس کے لیے نہیں تھی، بلکہ مسجد میں ٹھہرنے کے لیے نیت سے وہ کیا گیا تاکہ وہ گناہگار ہو۔ وَيَحْرُمُ بِهِ، اور حد سے اکبر کے ساتھ حرام ہو جاتا ہے تلاوت القرآن، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، ولو دون آیت علی المختار، اگرچہ ایک آیت سے کم بھی ہو تو بھی۔ بعض کو کہا کہ نزدیک آیت سے کم پڑھنا جائز ہے، پوری آیت پڑھنا جائز نہیں ہے، لیکن عند الاحناف آیت ہو یا آیت سے کم ہو، قرآن مجید کی تلاوت کرنا حالت جنابت میں مختار قول کے مطابق جائز۔ دون الآیت من المرکبات، ٹھیک ہے نا، للمفردات، مفردات پڑھ سکتے ہیں، مرکب جو ہے نا آیت سے کم جو مرکب جملے ہیں وہ نہیں پڑھ سکتا، اس لیے کہ مفردات اعضاء معلومہ کے لیے تعلیم کے طور پر کلمہ کلمہ جائز قرار دیا گیا۔ مختار قول کے مطابق چونکہ دونوں قولوں کی تصحیح ہے، دوسرا یہ ہے کہ آیت سے کم اس کے لیے حرام نہیں ہے، اور اس کو ابن حمام نے اس کو ترجیح دی ہے۔ اصل میں امام ابن حمام جو ہیں یہ مجتہد ہیں، اور ان کے شاگرد شیخ قاسم کہتے ہیں کہ ہمارے شیخ جو مذہب کے خلاف جن باتوں کی ترجیح کریں تو انہیں اپنایا نہیں جائے گا، کیونکہ وہ مجتہد ہیں، مجتہد دلیل کی پیروی کرتا ہے، تو ہم جو ہے وہ قول مختار کی پیروی کریں گے، یا جو ہے وہ مشائخ نے جس کی ترجیح کی ہے اس کو ترجیح دیں گے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو آدھی آیت سے کم پڑھیں تو اسے قاری نہیں کہا جا سکتا، فی جواز ہے، یعنی نماز میں اگر اس نے آدھی آیت پڑھی نا تو وہ گویا اس نے قرات نہیں کی، لہٰذا یوں آدھی آیت پڑھنے سے کی گنجائش ملتی ہے، تو
اس پر جو ہے وہ اعتراض کیا باہر میں، اور اس کے مطابق ابا نے کی ہے کہ حدیث میں تو یہ کوئی تفصیل آئی نہیں ہے کہ قلیل پڑھے یا جو ہے وہ قلیل پڑھے، لہٰذا تعلیل و مقابلہ نص مردود ہے، تو یہ صاحب فتح القدیر کا جو ہے وہ قول رد کر دیا گیا۔ والاول قول القرخی، پہلا قول جو ہے کہ آیت کا کم حصہ پڑھنا جائز نہیں ہے، اور دوسرا جو ہے نا کہ کم حصہ پڑھنا جائز ہے، یہ قول تہاوی ہے۔ ولو قصد الدعاء، بس اگر وہ دعا یا ثنا کے ارادے سے پڑھے تو اس کی گنجائش جو ہے وہ بنتی ہے، جیسے صاحب ابو الیاس سمرقندی نے فرمایا کہ فاتحہ کسی نے بطور دعا پڑھی، ٹھیک ہے، یہ اسی طرح کچھ اور آیات بطور دعا پڑھی، قرات کا ارادہ نہیں کیا تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح بعض لوگ جو فاتحہ پڑھنے آتے ہیں تو خاص طور پر خواتین جب وہ اس طرح ماہواری میں ہوں تو وہ دعا میں بعض ہاتھ اٹھا رکھتی ہیں، کچھ پڑھتی نہیں ہے، تو وہ بطور دعا فاتحہ اور سورہ اخلاص وغیرہ بطور دعا پڑھ سکتی ہیں، بطور تلاوت نہیں پڑھ سکتی۔ وهو المختار۔ سے حلوانی نے کیا، لیکن قال الحلوانی لا افتی بھی وَإِنْ روی عن الامام، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس پر فتویٰ نہیں دیتا اگرچہ یہ امام سے مروی ہوگا، تو لفظاً جو ہے نا وہ پڑھنا جائز ہے، لیکن جو ہے وہ قرات کے طور پر قرآن مجید کی آیات پڑھنا چلی جائے گی۔ او افتتاح امر، یا کسی معاملے کے افتتاح کے لیے، حصول برکت کے لیے، جیسے بسم اللہ شریف ہے تو وہ پڑھی جا سکتی ہے۔ او تعلیم، تعلیم ہے یا تعلیم دینے کے لیے، معلمہ جو ہے یا معلم ہے جو جنبی ہے یا عورت حائضہ ہے، تو وہ حائضہ جو ہے وہ مسترہ ہے، لہذا وہ پڑھ سکتی ہے، وہ اس حادث کو ختم نہیں کر سکتی، بخلاف جنبی کے، جنبی غسل کر سکتے ہیں لیکن حائضہ نہیں کر سکتی۔ والمختار انہ لا فرق، لیکن مختار یہ ہے کہ کوئی فرق نہیں ہے، جنبی ہو یا حائضہ ہو، دونوں جو ہے وہ تعلیم دینے کے لیے جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھا سکتے۔ وَلَقَّنَ كَلِمَةً كَلِمَةً حَلَّ فِي الْعَصَا، اور ایک ایک لقمہ، ایک ایک کلمہ کر کے تلقین کرنا، پڑھانا سکھانا، یہ اصح قول کے مطابق درست ہے، یعنی حرف حرف کر کے وہ پڑھائیں۔ مراد یہاں بین کل کلمۃ، حرف حرف سے مراد ایک ایک کلمہ، ایک ایک لفظ ہے، ایک ایک حرف نہیں ہے۔ یہ امام کرخی کا قول ہے، اور امام طحاوی کے قول پر آدھی آیت تک جو ہے وہ سکھانا جائز ہے، حالت جنابت میں یا حالت حیض، کیونکہ کرخی جو ہے وہ اس کے قائل ہیں کہ آیت اور معدون الآیت دونوں منع ہیں، اور نہر نے کہا کہ چونکہ معدون الآیت کو قاری نہیں کہا جائے گا، اور تعلیم جو ہے وہ جب کلمہ کلمہ کی ہوگی تو وہ قاری قرار نہیں دیا جائے گا۔ حتی لو قصد بالفاتحہ ثنا فی الجنازۃ لم یقرأ، کہ اگر کسی نے جنازے میں ثنا کے طور پر فاتحہ پڑھی تو یہ مکروہ نہیں ہے، الا اذا قرأ المصلی قاصدا ثنا فإنہا تجزئ، مگر جب وہ نمازی جو ہے وہ ثنا کے ارادے سے پڑھے گا تو یہ اس کے لیے فإنہا تجزئ جائز ہوگی، لأنہا فی محل ہے، چونکہ یہ جنازہ جو ہے اس کی تکبیرات میں ثنا اور درود پڑھا جاتا ہے، تو یہ محل ثنا ہے، لہذا اس میں پڑھنا جو ہے وہ کوئی حرج نہیں رکھتا۔ فلا يتغیر حکمها بقصدہ، تو اس کا حکم جو ہے وہ قصد کے ساتھ متغیر نہیں، بس نمازی کے قصد سے اس کا حکم نہیں کرتے۔ سناتا بن گیا۔ اب ہے جی مس قرآن، ومسہ اے مس القرآن وقضا سائر الکتب السماویہ، اسی طرح شیخ اسماعیل نے کہا مبتغا میں لا یجوز مس التورات والانجیل والزبور وکتب التفاسیر، یہ جائز نہیں ہے۔
اور اسی کے ساتھ جانا گیا کہ لا یجوز مس القرآن المنسوخ تلاوت وَإِن لَّمْ يَسُمَّ قرآن متعبدا بتلاوتی، کہ وہ آیات جو منسوخ ہو چکی ہیں انہیں بھی اس حالت میں نہیں پڑھا جائے گا۔ مسح مستدرک بما بعدہ، تو قرآن کا چھونا حرام کرا دیا گیا، یہ مابعد کلام کی وجہ سے باعث اعتراض ہے، یعنی اعتراض کے ساتھ پایا گیا ہے، یعنی یہ ہے کہ مصنف کے مابعد قول کی وجہ سے اعتراض کیا گیا، اور مابعد قول یہ ہے کہ وبہ وبالاصغر مس المصحف، کہ اس کے ساتھ یعنی حد سے اکبر کے ساتھ اور اصغر کے ساتھ مس مصحف، وہو ما قبلہ ساکت فی نسخ الشیخ وکانہ سقط لأنہ ذکرہ فی الحیث، اور یہ اور ما قبل کا جو مسئلہ ہے شرح کے نسخوں سے یہ ساکت ہے، گویا کہ انہوں نے اس کو ساکت کر دیا، اور کیونکہ انہوں نے اس کو باب الحیض میں اس کو ذکر، ویحرم بھی طواف لوجوب الطہارت بھی، اور اسی طرح حالت جو ہے وہ جنابت میں یا بے وضو حالت میں طواف کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے، یعنی طواف کرنا حرام ہے، اس لیے کہ لوجوب الطہارت فی طہارت اس میں واجب ہے، حتی لو لم یکن ثمۃ مسجد لا یحل فعلہ بدون، حتیٰ کہ اگر وہاں مسجد نہ بھی ہوتی تو بھی بغیر طہارت کے اس کا ادا کرنا حلال نہ ہوتا، طواف کعبہ بھی جو ہے وہ اس جنابت کے ساتھ حرام ہے، ویحرم بھی اے بالاصغر بالاکبر و بالاصغر، اور قرآن پاک کو چھونا مس المصحف حد سے اصغر یا حد سے اکبر دونوں کے ساتھ چھونا قرآن پاک کو یہ جائز نہیں ہے، اے ما فیہ آیت، یعنی ہر وہ چیز جس میں آیت لکھی ہوئی ہے، کا درہم و جدار، چاہے وہ درہم پہ لکھی ہوئی ہے یا پھر کسی دیوار وغیرہ پر لکھی ہے، اس کو چھونا یہ جائز نہیں ہے، یعنی یہ مطلق ہے قرآن پاک جہاں پر بھی لکھا ہوا۔ ولیکن لا یحرم فی غیر المصحف الا المکتوب اے موضع کتابت، لیکن قرآن کے علاوہ اور کسی جگہ پر اگر جو ہے وہ قرآن لکھا ہے تو صرف کتابت والی جگہ پر ہاتھ رکھنا منع ہے، باقی مثلا دیوار پر قرآن لکھا ہے تو جس جگہ قرآن کی آیت لکھی ہے اس جگہ پر ہاتھ لگانا منع ہے، پوری دیوار کو ہاتھ لگانا منع نہیں۔ وحال مسو نحو تورات کذالک کا، اور کیا تورات وغیرہ کو چھونے کا حکم بھی ایسا ہی ہے، ظاہر کلام اللہ، لیکن ظاہر کلام جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ غلاف متجانب، مگر ایسے غلاف کے ساتھ جو اس سے جدا ہو، اس کے ساتھ قرآن کو چھوا جا سکتا ہے۔ غیر شرع سے، جو اس کے ساتھ سلا ہوا، یعنی غیر مخی، الگ سے جو کپڑا ہے اس کے ساتھ پیا ہوا، مصحف مشرز اجزاء، اگر وہ ایسا مصحف ہے جو سلا ہوا ہے تو اس کے ساتھ نہیں چھو سکتا۔ او بسرۃ، یا وہ تھیلی میں ہے، یعنی جس سے غلاف کہتے ہیں، الگ سے ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے، اسی کے ساتھ ہے وہ فتویٰ۔ یہ سرۃ یہ لوٹے گی درم کی طرف، یعنی وہ درم جس تھیلی میں ہے اس کو چھونا،
والمراد بسرہ ماکان من غیر سیاب تابع، یعنی وہ تھیلی ہوتی ہے درموں کی وہ اس کے تابع نہیں ہے، لہٰذا اس کو چھوا جا سکتا ہے۔ وحل قلبه بعود، اور قرآن پاک کو کے صفحات کو کسی لکڑی وغیرہ کے ساتھ تبدیل کرنا، بدلنا یہ جائز ہے۔ واختلفوا فی مسح بغیر اعضاء الطہارۃ، اور اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ اعضاء کی طہارت کے بغیر اس کو چھونے میں اور ان اعضاء سے چھونے میں کہ جن کو دھویا گیا ہے بما غسل بها، اس میں فقہا کا خلاف، یہ اختلاف سے اصغر میں ہوگا۔ اما فی الاکبر فالاعضاء کلها اعضاء طاہرۃ، بہرحال حد سے اکبر میں تمام اعضاء جو ہیں وہ اعضاء طہارت ہیں، یعنی تمام کو دھویا جائے گا، یعنی حد سے اکبر میں 4 اعضاء ہیں اور حد سے اکبر میں تمام۔ فالخلاف انما ہوا فی المحدث لا فی الجنوب، تو اختلاف محدث کے بارے میں ہے، جنبی کے بارے میں نہیں ہے، کیونکہ حدث جو ہے وہ تمام اعضاء میں حلول کر جاتا ہے۔ یعنی بما غسل منها، یعنی اعضاء میں سے اس اختلاف کی بنا پر کہ نماز کے علاوہ کے حق میں طہارت کی تجزی ہے یا نہیں، یہ فقہا کا اختلاف ہے۔ بل کہہ رہے ہیں وفی القران بعد المزمزہ، اسی طرح جو ہے وہ اعضاء طہارت کے بغیر قرآن پاک کو چھونا، اور وبما غسل منها، اور اعضاء طہارت میں سے ان اعضاء کو دھو کر یا قرآن پاک کو پڑھنا بعد المزمزہ، کلی کے بعد، تو اصح کو یہ ہے کہ یہ منع ہے، نہیں کر سکتا۔ جیسا کہ اشارہ ظاہری میں ہے، ظاہری ہے کہ اس کا مقابل صحیح ہے، یجوز الافتاء، یہی اس کے ساتھ فتویٰ دینا جائز ہے، لیکن سراج میں ہے کہ بس صحیح انہ لا یجوز، یہ صحیح ہے کہ یہ جائز نہیں ہے، لأن بذلک لا ترتفع جنابتہ، کہ اس کے ساتھ جنابت جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی۔ لأن الجنابۃ لا، اچھا آگے مسئلہ ہے ولا یکرہ النظر الیہ ای القرآن لجنوب وحائض ونفساء، قرآن پاک کی طرف دیکھنا جنبی کے لیے اور حائضہ کے لیے اور نفساء کے لیے یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ جنابت آنکھوں میں نہیں اترتی۔ کما لا تکرہ ادعیۃ، جیسا کہ دعائیں پڑھنا مکروہ تحریمی نہیں۔ وَإِلَّا فَالْوُضُوءُ مطلق ذکر مندوب، ورنہ وضو مطلقاً ذکر کے لیے مندوب ہے، اور ترک کرنا وضو کا ذکر اذکار کے لیے یہ خلاف اولا ہے۔ وهو مرجع کراہت تنزیہ، یعنی بغیر وضو ذکر وغیرہ کرنا یہ مکروہ تنزیہ ہے، اس کا مطلب۔ ولا یکرہ مس صبی لمصحف ولوح لا بأس بدفعہ الیہ وطلبہ، اور بچے کے لیے قرآن پاک کو چھونا یا تختی وغیرہ اس میں کوئی جو ہے وہ حرج نہیں ہے۔ بدفعہ الیہ، اسے قرآن دینے میں یا اسے طلب کرنے میں، ٹھیک ہے، یعنی اس کا وضو نہیں ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی بچہ چونکہ غیر مکلف ہے، اور ظاہر یہ ہے کہ مراد یہ ہے کہ لا یکرہ لولی، ولی کے لیے بھی یہ مکروہ ہے۔ اگر وہ بغیر وضو کے کہہ رہے ہیں کہ ایت کا مسو یمسو بخلاف ما لو رآہ یشرب خمرا، مثلا اگر ولی دیکھے کہ بچہ شراب پی رہا ہے تو اب اس کے لیے ترک کرنا اس کے لیے حلال نہیں ہے، بلکہ اس کو وہ منع کرے، یعنی برائی میں منع کرے گا، لیکن یہاں پر جو ہے وہ بچے کو نہیں روکا جائے گا۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ بالغ جو باوضو ہے وہ بچے
وہ قرآن پاک دے یا اس سے قرآن پاک طلب کرے. اس میں یہ ضرورت ہے جو کہ یہ پر بنائے ضرورت ہے، اس لیے کہ بچے جو ہے وہ بچوں کو مکلف کرنا اور انہیں وضو کا حکم دینا اس میں حرج ہے. اور فی تاخیر ہی الی بلوغ تقلیل و حفظ قرآن، جو وہ بالغ ہوتے جائیں گے تو حفظ قرآن کا مرحلہ بھی کمزور ہوتا جائے گا. الحفظ و فی الاصغر فی الصغر النقش فی الحجر، اس لیے کہ بچپن میں حفظ کرنا ایسے ہے جیسے پتھر پر نقش کر دینا، اس لیے بچوں کو جو ہے وہ وضو کا مکلف نہیں کیا گیا. ولا تقرؤ کتابت و قرآن، اور قرآن پاک کی کتابت مکروہ نہیں ہے. اسی طرح صحیفہ یا اب اللوح ہو عن الارض عند ثانی، یعنی امام ثانی یعنی امام یوسف کے نزدیک جو ہے وہ قرآن پاک کا لکھنا مکروہ نہیں ہے جب کہ صحیفہ تختی زمین پر ہو، یعنی اس نے اٹھایا ہوا نہ ہو. زمین پر ہو مطلب یہ ہے کہ وہ کسی اور چیز پر رکھا ہوا ہو، اس پر وہ لکھ رہا ہو، اس نے اٹھایا ہوا نہ ہو، یہ بھی اس کے لیے مکروہ جو ہے. خلاف محمد، امام محمد کے خلاف ہے. اور ينبغي أن يقال إن وضع على صحيفة ما يحول بينها وبين يديه يؤخذ بقول ثاني وإلا فبقول الثالث قال. اس صورت میں کہہ رہے ہیں کہ یہ مناسب یہ ہے کہ اگر صحیفہ پر ایسی چیز رکھے جو صحیفہ اور ہاتھ کے درمیان حائل ہو، یعنی لکھ تو رہا ہے لیکن ہاتھ ڈائریکٹ صحیفے پر نہ آئے بلکہ کوئی ایسی چیز ہو جو اس صحیفے اور اس کے ہاتھ کے درمیان حائل ہو جائے، تو پھر امام ابو یوسف کا قول لیا جائے گا. اور اگر ایسا نہیں ہو رکھتا تو پھر امام محمد کا قول لیا جائے گا کہ ایسا کرنا چاہیے. وَيَقْرَأُ لَهُ قِرَاءَةُ التَّوْرَاةِ وَإِنْجِيلٍ وَزَبُورٍ، اسی طرح قرآن تورات، انجیل اور زبور کو پڑھنا جنابت یا سعادت میں یہ بھی مکروہ ہے، اس لیے کہ یہ وہ اللہ یہ کل کلام اللہ، یہ سارے اللہ کا کلام ہے، اور جو تبدیل کیا گیا ہے وہ معین نہیں ہے. اور علامہ عینی نے اس پر جزم کیا ہے شرح مجمع میں کہ یہ حرام ہے. وخصھا فی النہر، اور نہر میں بھی نہر پائک وغیرہ نے بھی اس کے ساتھ اس کو خاص کیا، یعنی اس کے ساتھ خاص کیا جس میں تبدیلی نہیں ہوئی، معلوم کی بدل تبدیلی نہیں ہوئی. اور ولا قرات قنوت، اور نہ ہی دعائے قنوت پڑھنا ممنوع ہے. ولا اکلہ وشربہ بعد غسل ید و فم، اسی طرح منہ ہاتھ دھونے کے بعد کھانا پینا بھی مکروہ. ولا معاہدۃ اہلہ قبل اغتسال، اسی طرح دوبارہ زوجہ کی طرف جانا غسل سے پہلے یہ بھی منع نہیں ہے. الا اذا احتلم لم یأتیہ، مگر جب پہلے احتلام ہوا ہو تو اپنی بیوی کے پاس نہ، یعنی احتلام کے بعد جو ہے وہ کرائے، لیکن اگر وقت سے ہوا ہے تو دوبارہ وہ سب کرنا، اگر وہ دوبارہ جا رہا ہے تو پھر ضروری ہے، کیونکہ احتلام شیطان سے ہوتا ہے تو وہ غسل کیے بغیر نہ جائے تاکہ شیطان اس وقت میں شریک ہو. پہلے اگر وہ جہاں تک آج کی گفتگو، اس سے آگے پھر قال الحلبی ظاہر الحدیث انما یفید الندب لا نفی الجواز، ظاہر حدیث میں ندب کا فائدہ ہے، یہ نفی جواز کا فائدہ نہیں دیتی. یہاں سے اور تفسیر کا مصحف، اور اسی طرح قرآن پاک کی تفسیر وہ قرآن پاک کی طرح ہے. الکتب شرعیہ، اس میں رخصت ہے کہ وہاں ہاتھ رکھ سکتا ہے نہ کہ تفسیر میں. ٹھیک ہے، بس اس سے آگے پھر جو ہے وہ کل کی اگلی کلاس میں انشاءاللہ کریں.
اب اگر کسی نے کوئی سوال کرنا ہو. سوال ہے کسی کا؟ ٹھیک ہے، اس کو کچھ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اگر کوئی سوال نہیں ہے تو کلاس